سینٹیمنٹس کو ویپ اپ کریں گے اور پبلک اوپینین کو ہیٹریڈ میں تبدیل کریں گے، یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور یہ ہے. اچھا سر، میں ایک بات جو اور آپ سے پوچھتا چلوں، اور میں آتا ہوں اس وقت ایک کرنٹ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اور دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ جی مشرق وسطیٰ جو اس وقت ذرا سکون کی صورتحال تھی، اس کے باوجود کہ بہت ٹینشن ہے، لیکن اسرائیل نے ایک دم اٹیک کیا حماس کے اوپر. اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی اس وقت جو ہے وہ جو امریکن کی جو نئی انتظامیہ ہے اوباما، وہ 20 جنوری کو جو ہے وہ حلف لینے والے ہیں اور ڈیفینیٹلی ٹیک اوور کرنے والے ہیں. لیکن جو بھی پالیسیز ہے اس وقت بش کی اور بش انتظامیہ کی پالیسی چل رہی ہے، تو اس وقت جو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا ویژن بہت ہے، آپ نے صدر پاکستان کی حیثیت سے ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کہ واٹ از دا فیکٹر بیہائنڈ کہ اس وقت جو اسرائیل نے حماس پر حملہ کیا ہے، یہ فیکٹر کیا ہے سر؟ یہ ایک شارٹ سائٹڈنس ہے، نیرو مائنڈڈنس، شارٹ سائٹڈنس. ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، دنیا خلاف ہے، دنیا ایک جنگ لڑ رہی ہے ٹیررزم کے خلاف. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ انلیس وی گو ٹو دا روٹ کازز، ہم لڑتے رہیں گے. یہ لڑائی رہے گی، ٹیررزم ایکسٹریمزم قائم رہے گی اگر آپ روٹ کازز پہ نہیں جائیں گے. ناؤ روٹ کازز از ریزولوشن آف ڈسپیوٹس. اگر آپ یہ جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے، یہ تو ایکچولی اس روٹ کازز کو سالو چھوڑیں، اس کو تو پرپیٹریٹ کر رہی ہے، اس کو انکریز کر رہی ہے. مطلب اور زیادہ ہیٹریڈ آ رہا ہے لوگوں میں. لوگ ٹیلی ویژن میں جو دیکھ رہے ہیں، لوگ بچوں کو دفنایا جا رہا ہے، اتنی ایموشنل سینز ہو رہی ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں ایک جذبہ اگینسٹ ہو رہا ہے. تو یہ تو ایگزیسربیٹ کر رہا ہے ایک سچویشن کو. تو یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو میری نظر میں اور زیادہ آگے کرے گا. تو یہ بہت ہی کنڈیمنیبل ہے جو بھی غازہ میں ہو رہا ہے. یہ پالیسی بہت شارٹ سائٹڈ اور نیرو مائنڈڈ پالیسی ہے، جس کسی کی بھی ہے. تو میرے خیال میں اس کو بند ہونا چاہیے اور ہمیں روٹ کازز کو ایڈریس کرنے کی طرف جانا چاہیے. اور جو بھی ایکشنز لیتے ہیں دنیا میں، وہ ان روٹ کازز کو مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ ہم کبھی بھی وی ول نیور سکسیڈ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم. وی ول پرولونگ دا بیٹل اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. تو حماس اور اس کے غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اٹ از پرولونگنگ، اٹ از انکریزنگ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جی اس وقت ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جی اسرائیل نے جب چاہا وہ انٹر ہوا. وہ الگ بات ہے کہ اپنی انڈیویجول حیثیت میں حماس نے یا حزب اللہ نے یا الفتح نے جو ہے وہ ریزسٹنس شو کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جی مسلمانوں کی جو دو بڑی آرگنائزیشن ہے، OIC اور عرب لیگ، ان کا رول ہمیں نظر نہیں آتا ہے. کیا وجوہات ہے کہ کچھ ایسی بھی بیانات ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ڈبل پالیسی نظر آتی ہے، وہ اسرائیل کو کنڈیم بھی اس طرح نہیں کر رہے ہوتے، ان کو سپورٹ بھی اس طرح نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سر اس دو آرگنائزیشن کا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت ہے اس ایسے موقع پہ سر؟ OIC کی تو اہمیت ہونی چاہیے، میں کہوں گا ہے نہیں لیکن ہونی چاہیے. یہی میں ہمیشہ جب کہتا تھا انلائٹن ماڈریشن کی جو میری ایک اسٹریٹجی میں نے پروپوز کی تھی، اس کا ڈبل پنسر میں کہتا تھا کہ ایک اسلامی مملکت جو OIC کو ریسٹرکچر کریں، ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اس میں اس کو پورٹنٹ بنائے تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکے ٹورڈز دی امہ اینڈ ٹورڈز پیس. اب اس وقت اس صورتحال میں اس کی کوئی خاص ایسی رول نہیں ہے، وہ نہیں ہوا تو رول ہی نہیں ہے. ورنہ ایک وائس ہونی چاہیے تھی، ناٹ فار کنفرنٹیشن بٹ فار کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز پیس. وہ انفارچونیٹلی اس وقت نہیں ہے. اچھا سر، ایک چیز اور یہ ہوئی ہے کہ جی اقوام متحدہ جو آج سے 64 سال پہلے یہ ادارہ بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی ملک میں جو پوری دنیا میں امن لائیں گے. لیکن جو سلامتی کونسلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی جو ویٹو پاور ہے، اس میں آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا غزہ میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک طاقت جو ہے ویٹو کر دیتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا رول صحیح طور پر سامنے نہیں آ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سلامتی کونسلز میں جو ویٹو کا ایکشن ہے اس کو سر کچھ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے کچھ؟ ہاں، یونائٹڈ نیشن اگین لائک OIC، یونائٹڈ نیشنز کو بھی پورٹنٹ ہونا چاہیے ٹو بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز پیس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ بیلنس ان دا ورلڈ.
balanced development of the world, in favor of the developing countries, in favor of the third world. At the same time, contribute करना to bring peace. इस किस्म के disputes अगर हैं, उनको एक balance justice के साथ उन पे action लेना, ये उनका role है जो unfortunately होना चाहिए. Security Council की expansion की बड़ी बात हो रही है, परमानेंट मेंबर्स में एक्सपेंशन. तो हम तो हमेशा, हमारा स्टैंड तो यही रहा है कि एक्सपेंशन, पहली चीज तो ये है प्रिविलेज्ड क्लास को कम से कम होना चाहिए, तो इसलिए हम तो एक्सपेंशन के खिलाफ हैं सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप. लेकिन अगर किसी किस्म की एक्सपेंशन होनी है तो सर्टनली मुसलमान ममालिक OIC की एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस दुनिया की टर्मोइल में मुसलमान मुल्क आर द विक्टिम्स and they are very much a part, very much a concern, involvement उनकी सबसे ज्यादा है. तो बिल्कुल OIC की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. एक प्रेशर हम देख रहे हैं इस वक्त प्रेजेंटली, और वो ये नजर आ रहा है कि जी भारत और इजराइल गठजोड़, जिस तरह बॉम्बे दहशतगर्दी में हमने देखा कि जी इजराइल के चंद लोग मारे गए, इसमें कि उसमें 80 मुसलमान भी मारे गए, उनके अपने पार्लियामेंट ने भी कहा, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया. लेकिन 5 इजरायली जो मारे गए उसको बहुत हाईलाइट किया गया, और इवन के थ्रेट्स भी आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे लोग जहां भी मारे जाएंगे हम उनका बदला लेंगे. तो ये जो भारत इजराइल गठजोड़ है, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी? आई कंडेम एनीवन ट्राइंग टू ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर एस्पर्शंस, ISI के ऊपर एस्पर्शंस, आर्मी के ऊपर एस्पर्शंस, ये बिल्कुल ना काबिल बर्दाश्त है. ये पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने चाहिए. हाउ कैन दिस हैपन? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोई टेररिस्ट है, इवन मैं ये कहूंगा कि लंदन की जो बॉम्बिंग हुई है सबवे में, उसमें क्या था, वो सारे ब्रिटिश नेशनल्स थे. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या इन्वॉल्व करें? यहां GOR में जो अटैक हुआ है वहां वो 3 इंडियन थे, पकड़े गए. क्या हम रॉ को ब्लेम करना शुरू कर दें, रॉ के चीफ को कहें कि इधर आओ, और इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू करें? ये बिल्कुल गलत चीजें हैं. टेररिज्म हैज नो नेशनैलिटी, नो रिलीजन. हम उसके खिलाफ हैं, हम उसको डिफीट करना है. लेकिन इस किस्म की, जैसे मैंने कहा था, हाइपर हो जाना, एक वॉर हिस्टीरिया को डेवलप करना, पब्लिक सेंटिमेंट को ऐसे इस खामखा में बिगाड़ के एक पीस प्रोसेस को डिरेल करना, ये कहाँ की दानिशमंदी है? कैसे ये, आई कांट इवन इमेजिन कि सेंसिबल लोग, एंड आई फील कि ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंस ही बंद होनी चाहिए. सेंसिबल किस्म से रिमार्क्स और एक्शंस जो है उनमें एक बैलेंस लाना चाहिए, ठहराव लाना चाहिए, और इंटेलिजेंस पूरी इन्वेस्टिगेट करने के बाद कोऑपरेशन के साथ टेररिज्म को डील करें. दिस इज व्हाट आई फील. और ये स्टेट्स को इन्वॉल्व करना, आई मीन पाकिस्तान को खामखा में वी आर बीइंग पुश्ड इनटू द कॉर्नर. हम एक लड़ रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, वी आर इन द लीड रोल इन फाइटिंग टेररिज्म. सर्टनली डिमोरलाइजेज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को, ISI को, आर्मी को. क्या ये हो रहा है हमारे साथ? इट मस्ट स्टॉप एंड वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट दिस. इंटरनल हमारा ये एक अपनी डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि इस किस्म का गठजोड़ नहीं होना चाहिए. इंटरेस्ट के खिलाफ हमें अपनी डिप्लोमेसी सही चलानी चाहिए. नाज़रीन, आपने रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ, जो फॉर्मर सदर थे, साबिक सदर पाकिस्तान, उनकी आपने बात सुनी. खास तौर पे 2 अहम इश्यूज के ऊपर, एक इंडिया पाकिस्तान टेंशन, और दूसरा जो गजा में इजराइल ने जो किया उसके ऊपर. और इसके साथ साथ उन्होंने सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और OIC के ऊपर बात की.